بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میل جو نیوز کے ساتھ میں ہوں راجہ ساجد نوا۔ میرے ساتھ اس وقت نوجوان لکھاری بابر سلیم موجود ہیں، تو ان سے ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ لائبریریوں کا رجحان جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور جو لوگ لائبریریوں میں جا کے پڑھنے کے شوقین تھے وہ اب گھروں تک محدود ہو گئے ہیں۔ لائبریریوں کی جگہ جو ہے وہ انٹرنیٹ نے لے لی ہے۔ نوجوان نسل جو ہے وہ کوئی بھی رہنمائی یا کوئی بھی ریسرچ ہوتی ہے تو وہ کتابوں کی بجائے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن آج بھی کچھ ایسے نوجوان موجود ہیں جو لکھنے کے شوقین ہیں اور کتابوں کا مطالعہ کرنا ان کا بہترین مشغلہ ہے۔ میرے ساتھ اس وقت کہوٹا کے ایک نوجوان لکھاری بابر سلیم موجود ہیں، جنہوں نے بہت کم عمری میں بہت اچھا لکھا، اور اسپیشلی گزشتہ دنوں ان کی ایک کتاب حاضری کے نام سے آئی ہے، جس میں انہوں نے عمرہ کے حوالے سے بہت تفصیل سے انہوں نے لکھا۔ آج میں ان سے بات کرنے کے لیے ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں، تو بابر سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ جی بابر، آپ نے بہت کم عمری میں ماشاءاللہ عمرہ کی شہادت حاصل کی، اور اس کے بعد آپ نے حاضری کے نام سے عمرہ پہ جو آپ گئے وہاں پہ تیاری کی، پورے واقعات اس میں آپ نے لکھے ہیں، تو یہ اتنا بڑا آئیڈیا کس طرح آپ کے ذہن میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میرے لیے نکالا۔ تو جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے، یہ اس سوال کے پیچھے بھی ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں وائنڈ اپ کر کے آپ کو اس کا جو ہے نا جواب دے سکوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عنایت ہوتی ہیں جو قدرتی ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں ڈال دیتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو بعد میں ملتی ہیں۔ اب انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے جو اس کے اندر ایبلٹی ہے وہ اس کو پہچانے کہ میں کیا ہوں اس معاشرے کے لیے، میں کیا کر سکتا ہوں اس معاشرے کے لیے۔ اب اسی کے اوپر علامہ اقبال نے بھی فوکس کیا ہے، اور علامہ اقبال نے کیا کہا ہے کہ اے انسان تو اپنی خودی کو پہچان، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری سب سے بڑی جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خودی کو نہیں پہچان رہے۔ ہم کہہ رہے میرے صحیح ہونے سے کیا ہوگا یا میرے لکھنے سے کیا ہوگا، حالانکہ ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ یار میں لکھوں گا تو اتنے شاید بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی مین چیز تو یہ تھی میرے ذہن میں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات، میں جس وجہ سے میں نے لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک ہائی اسکول میں ٹیچر ہوتے تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا یہاں پہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی۔ تو انہوں نے جب مجھے کتاب دی، اس وقت میں 8th کلاس میں تھا، نیا میں ہائی اسکول میں گیا تھا، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تو مجھے عنایت کی، انہوں نے دی مجھے، تو مجھے بڑی ایک حسرت پیدا ہوئی جب میں نے ان کا باہر نام لکھا ہوا دیکھا نا، تو میری ایک حسرت اٹھی کہ یار کاش میرا بھی کبھی کسی کتاب کے اوپر ایسے نام لکھا ہوا ہے، ٹائٹل پہ نام لکھا ہوا ہے، تو مجھے وہ بڑا اٹریکٹیو لگا، اور میرے ایک جو ہے نا ایک ابار تھا اٹھا میرے اندر سے۔ تو میں نے اس وقت سر سے بات کی، میں نے کہا سر میں بھی بک لکھنا چاہتا ہوں، تو کرنٹلی آپ میری ہیلپ کریں۔ اس وقت میرا اس لحاظ سے آپ کو پتا ہے 8th کلاس میں بندے کے پاس کتنا نالج ہوتا ہے، یا کتنی وہ جس کو کہتے ہیں نا پاور آف رائٹنگ کتنی ہوتی ہے بندے کی، کتنا کچھ بندہ لکھ سکتا ہے، ایک مضمون بندے کے لیے لکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت پھر میں نے ارادہ کیا، اور میں نے مطلب اسی دن سے اسی وقت سے کوشش شروع کر دی، اپنا قلم چلانا شروع کر دیا، مختلف موضوعات، اگر کہیں پہ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں کہیں پہ رش دیکھتا تو میں رش کے اوپر لکھنا شروع کر دیتا کہ بھائی ہمارے آپ نے ہر فیلڈ میں جو آپ کو نظر ہے آپ نے وہ لکھا؟ ہاں، میں نے وہ لکھنا شروع کر دیا۔ پھر کرتے کرتے کیونکہ میرا وہ مذہب کی طرف تھوڑا زیادہ رجحان تھا، اور میرا ذہن بھی ابھی کچا تھا، تو وہ جس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے علماء کے پیچھے نمازیں پڑھ پڑھ کے پھر ان کا پیچھے کر کر کے میں ایک مستقل مزاج مولوی سا بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر میں نے جو ہے نا پہلی کتاب اپنی نماز کی اہمیت لکھی، ٹھیک ہے نا، وہ میں نے 13 سال کی عمر میں پبلش کی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے یہ سفر چلتا رہا، پھر جو تقریباً 15 سال کی عمر میں میں نے اپنی دوسری کتاب جو ہے نا خصائص مصطفیٰ مکمل کی۔ پھر کرتے کرتے مطلب میں نے میٹرک کی گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹا سے میں نے میٹرک کی، پھر میں انٹر کے لیے ڈگری کالج کوٹا میں چلا گیا۔ وہاں پہ ہمارے انتہائی معزز پروفیسر ہیں۔ مجھے بنانے میں سب سے زیادہ جس بندے کا کردار ہے وہ
حبیب گوہر صاحب ہیں. انہوں نے میری بہت, جس کو کہتے ہیں نا, ایک جس طرح بچے کی بندہ رہنمائی کرتا ہے نا شروع دن سے لے کر, ماں باپ جس طرح رہنمائی کرتے ہیں اس طرح انہوں نے میری رہنمائی کی. جب ان کو پتہ چلا کہ اس نے اس طرح 2 کتابیں یہ پبلش کر چکا ہے, میٹرک جب میں نے پاس کیا تو اس وقت میری 2 کتابیں مارکیٹ میں آ چکی تھی, تو میں نے پھر انہوں نے میری کافی زیادہ رہنمائی کی. تو پھر الحمدللہ جب میں بیچلر میں گیا تو وہ 2 سال جب میں نے لگائے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. انٹر کے بعد میں نے عمرہ بھی کیا پہلا, پھر اس کے اوپر میں نے لکھنا شروع کیا. کرتے کرتے پھر میں اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ کرم کیا, میں بیچلر جب میرا کمپلیٹ ہوا تو میں عمرے کے لیے چلا گیا. تو اس کے بعد جب میں عمرے پہ گیا تو میں نے یہ کتاب جو ہے نا, اس وقت مجھے کال آئی کہ بھئی آپ کی کتاب پبلش ہو کے مارکیٹ میں آ چکی ہے. تو یہ اس کے اوپر اگر بحث کی جائے تو بے شمار ایسی باتیں ہیں جو میں اس نوجوان نسل کے لیے کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی کوئی مشکل کام نہیں ہے, صرف آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے, صرف انسان کو محنت لگن جستجو کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. بابر بک آپ کی میں نے پڑھی, ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. 6-7 ٹاپک پہ آپ نے تب آزمائی کی ہے. آپ کا سب سے پسندیدہ ٹاپک اس میں سے کون سا تھا؟ دیکھیں یہ تو آپ نے بڑا مجھ سے جو ہے نا کریٹیکل کوشچن کر دیا ہے. ہر عنوان ہی میں نے اتنی دل لگی سے لکھا ہے کہ اس میں جو ہے نا مجھے وہ میں نے کوشش کیا ہے کہ جو میرے پڑھنے والا ہے وہ اس جگہ سے گھوم کے آئے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب میں نے جو جب لکھنا شروع کیا تھا تو میں نے ہمیشہ ذہن میں یہ چیز رکھی تھی کہ جو جگہ میں نے دیکھی ہیں, اب ایسے تو اگر آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی بات کریں تو بے شمار زیارتیں ہیں, سینکڑوں زیارتیں ہیں جن کے اوپر آپ اگر قلم آزمائی کریں تو ایک زیارت کے اوپر کہیں جلدیں لکھی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن میں نے جو زیارتیں کی ہیں وہاں پہ صرف میں نے انہی کے اوپر قلم چلایا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے میں غار ہرا گیا تو میں نے صرف غار ہرا کا ذکر کیا, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اگر میں جہاں پہ غزوہ احد ہوا تھا, احد پہاڑ پہ گیا تو میں نے صرف احد پہاڑ پہ لکھا ہے. یعنی کہ میں نے وہ چیزیں لکھی ہیں جو صرف جو میں نے خود زیارتیں دیکھی ہیں, تو اس میں جو سب سے مجھے عزیز عنوان ہے وہ یہ ہے کہ پتھر بندھے ہوئے ہیں 2 آقا کے پیٹ پر, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ جب غزوہ خندق ہوا تھا تو آپ نے وہ سارا واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا تھا کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے میرے صحابہ آپ نے ایک باندھا ہوا ہے, میں نے دیکھو 2 باندھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کو میں نے وہ جگہ میں نے غزوہ خندق کی دیکھی ہے اور اس کو میں نے وائنڈ اپ کیا اور یہ میں نے لکھا ہے کہ پتھر بندھے ہوئے ہیں 2 آقا کے پیٹ پر, یعنی کہ میرے آقا کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو یہ میرا سب سے جو عزیز تر عنوان ہے وہ میرا یہ عنوان ہے بک. بابر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سائنس بہت ترقی کر چکی ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, لائبریریوں کو تالے لگ چکے ہیں, صحیح ہے. مطالعے کے شوقین لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا مستقبل ہے وہ جو لائبریریاں ہیں, جو مستقبل تاریخ ہو رہا ہے, اس کو دوبارہ ہم کیسے بحال کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا ہی جو ہے نا امپورٹنٹ کوشچن مجھ سے پوچھا. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جتنا بھی نالج ہوتا تھا وہ لوگ کتابوں سے لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس سب سے جو جس کو کہتے ہیں نا مضبوط سورس آ گیا ہے وہ انٹرنیٹ ہے, اس سے ہم کوئی بھی چیز مطلب معلوم کر سکتے ہیں, کوئی بھی چیز دیکھ سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی جو اہل ادب ہیں, ہاں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ حلقہ بہت کم رہ گیا, وہ بہت کم لوگ رہ گئے جو ادب کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بہت ہی کم رہ گئے ہیں. ان میں ابھی بھی وہ کتابوں کی جو اہمیت ہے وہ ان کی ذہن میں ابھی بھی اجاگر ہے کہ یار ہم نے اس کو زندہ رکھنا ہے. تو انہی لوگوں کی وجہ سے انشاءاللہ یہ آگے بھی جائے گا اور یہ ہماری لائبریریز جو ہے نا وہ زندہ رہیں گی. ابھی میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ابھی میں نے 78,000 روپیز اس کے اوپر میں نے یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے نا 78,000 روپیز میں نے اس کے اوپر مطلب لگائے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ کتابوں کے شوقین ہیں یا جو کتابوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کچھ کر گزرتے ہیں. حالانکہ آپ اس چیز سے بھی باخبر ہے کہ میں ابھی گریجویشن سے فارغ ہوا ہوں, میرا کوئی سورس آف انکم بھی نہیں ہے. تو کیا ہے پاکٹ منی یا جو بھی مطلب عید وغیرہ ہوتی ہے اس سے میں نے یہ اکٹھے کر کے میں نے 78,000 لگائے اپنی بک کے اوپر اور میں نے پبلش کیا ہے. لیکن مجھے مایوسی
मायूस तो नहीं हूँ, लेकिन जिसको कहते हैं थोड़ा सा मेरे जहन में ये बात ज़रूर आई है कि मुझे आप पहले बंदे जो एक तो इंटरव्यू के लिए मेरे पास आए, और दूसरी बात ये कि बहुत कम मुझे जो है ना जिस तरीके से मैंने मेहनत किया, 4 साल की मेरी मुसलसल मेहनत थी, यकीन करें आपको मैं बताता चलूँ कि रातों को उठ उठ के मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, फिर उसको दुरुस्त करना, कोई गलती ना रह जाए, बहुत आपको पता है ये मुश्किल काम होता है। तो मैंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन मुझे उस लिहाज से रिस्पांस नहीं मिला है। इससे मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हमारा जो किताबों का एक जो मुस्तकबिल है वो कितना खतरे में है, और आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाबर, आखिर में आपसे यही कहूँगा कि जो हमारी नौजवान नस्ल है जो किताबों से दिन ब दिन दूर होती जा रही है, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं तो एक तो ये है कि मैं अपना एक दिल का दर्द बयान करना चाहूँगा कि हकीकत है कि जब मैं अपनी नौजवान नस्ल को किताबों से इस कदर, अब आप अगर मेरे घर का विजिट करें ना, तो मेरे घर में बेशुमार किताबें पढ़ी हूँ। अभी भी मैं फितने दज्जाल जो किताब लिखी गई है उसकी तीसरी जिल्द अभी पब्लिश हो रही है, उसकी मैं दूसरी जिल्द का मुताला कर रहा हूँ। तो ये हमारी यकीन करें एक बदकिस्मती है, हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि नौजवान नस्ल में हम लोग आते हैं, ठीक है ना, कि हम इस कदर बुक्स से दूर हो रहे हैं, और ये इंतहाई जिसको कहते हैं एक पेचीदा मसला है। इसके ऊपर हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर जो भी चीजें इस चीज में खलल आ रही हैं, किताबों से हमको दूर कर रही है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके खिलाफ एक बात करनी चाहिए, ताकि हम किताबों की जो अहमियत है उसको उजागर कर सकें। तो नौजवान नस्ल को मैं यही कहूँगा कि आप ज्यादा आप इंटरनेट को भी टाइम दें, जहाँ से आपकी मालूमात इंटरनेट से ले सकते हैं वहां से भी लें, आप हर चीज को वक्त दें, लेकिन कम से कम आप आधा पौना घंटा अपनी जो आपके घर में जो पड़ी हुई किताबें हैं उनको जरूर दें। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने 9th की बुक, हालांकि मैं मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 9th की बुक का अभी मुताला, वो वैसे मैंने नसर निगारी मीर उनीस की, वो मैंने एक मजमून था वो मैं पढ़ रहा था कल ही। तो इस तरह ये नहीं कि हम लोग इनकी अहमियत को उजागर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि कुछ गलतियाँ भी मेरी बुक में हो गई हैं, जिनको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा आपके तवस्सुल से, ताकि किसी के जहन में कोई शकूक व शुबात न रहे, क्योंकि आपको पता है कि मेरी उस लिहाज से एज भी नहीं है। और फिर ये ऐसी गलतियां नहीं है मेरी बुक में जो है ना, यानी कि चाहते हुए मैंने की है, ये ना चाहते हुए हुई है, और ये लिखने वाले ने की है। हालांकि मैंने प्रूफ रीडिंग बड़ी बारीकी से किया, लेकिन फिर उसने कर दिए हैं। जिसमें से एक जो मेन गलती है वो ये है कि इसमें लिखा गया है कि जब रोज़ा रसूल पे आप जाते हैं तो पहले आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जो है ना उनके चेहरे के बराबर खड़े होकर सलाम पेश करते हैं, फिर हज़रत उमर के, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि बाद में, ताकि मेरे ऊपर कोई एतराज़ ना उठे, कि पहले आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के बराबर खड़े होकर सलाम पेश करते हैं, फिर हज़रत अबू बकर, फिर हज़रत उमर के चेहरे पे सलाम पेश करते हैं, और फिर निकल जाते हैं। तो ये मैंने कहा कि आप मैं इस बात को भी पॉइंट आउट कर दूं। बाबर, कभी शेर व शायरी में भी किस्मत आजमाई की है? अगर की है तो हमारे क़ारीन के कोई अपना पसंदीदा शेर सुना दें। अच्छा, ये असल में शेर व शायरी में मैंने एक अरसा गुजारा है। तकरीबन मैंने इंटर का आखिरी साल और बैचलर का पहला साल, यानी कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो 2 साल मैंने गुजारे ना, वो मेरा इस तरफ रुझान रहा है, और मैंने कुछ जोर आजमाई की भी है, शेर लिखे भी हैं, जिस काफ़ी सारे लिखे हैं शेर। लेकिन यह है कि किसी में वजन का मसला था, किसी में बैरू का मसला था, किसी में क्या मसला था। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि मुझे ये चीज़ मेरे उस्ताद ने और हबीब गौर साहब ने बावर करवा दी थी कि आप शायर नहीं हैं, आप नसर निगार हैं, ठीक है ना। तो आप अपनी आपकी जितनी भी आपके पास जो भी एबिलिटीज है ना, जितना कुछ आपके पास है ना, वो आप अपनी नसर निगारी पे लगाएं, ताकि आप अपना नाम नसर निगारी पे बना सकें, ठीक है ना। तो एक शेर मैंने लिखा था कि मुझे तुम दाद लेने दो, मैं उस मंजिल का राही हूँ, माशाअल्लाह, जिसे पाने को गालिब दाग और इकबाल तरपे हैं। ये मैंने एक शेर लिखा था। उसके अलावा मैंने गजल भी लिखी थी, जो मैंने लास्ट ईयर पार्टी में भी पढ़ी थी, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी दाद मिली थी। उसका आखिरी में मक्ता जो है ना, देखने वालों के लिए पढ़ना चाहूंगा कि तुम नहीं मानते इस बात को, ना मानो बाबर, तुम नहीं मानते इस बात को, ना मानो बाबर,
عکس یار کی راحت بھی بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے آپ کی خواہش پہ میں نے پڑھ دی ہے. اب جو شعراء ہیں ان سے معذرت، اگر ان میں وزن کا مسئلہ ہو یا ان میں بحروں کا مسئلہ ہو تو ان سے میں دست بردہ گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے نا مجھے معاف کیجیے گا، یہ سر کی خواہش پہ میں نے جو ہے نا پڑھ دی ہے. جی ناظرین، نوجوان لکھاری بابر سلیم کی آپ نے باتیں سنی. جہاں وہ بہت پرعزم اور پرجوش دکھائی دیے، وہاں وہ اس معاشرے کے رویہ سے بھی کچھ نالاں نظر آئے. بالخصوص کہ جب ان کی کتاب منظر عام پر آئی تو انہیں وہ رسپانس نہیں مل سکا جس کی ان کو توقع تھی. میں سمجھتا ہوں ہمارے اس معاشرے کا یہ المیہ ہے یا بے حسی ہے کہ ہم نوجوان لکھاریوں کو اس طرح پذیرائی نہیں دیتے. گزارش کروں گا کہ اگر ہم نے کتاب اور قلم کا رشتہ برقرار رکھنا ہے تو پھر ہمیں ایسے نوجوان لکھاریوں کی قدر و منزلت کرنی ہوگی اور انہیں عزت اور پذیرائی دینی ہوگی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.